وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ۔ جب زلیخا نے سنا ان گاؤں والوں کے مکر کی باتوں کو، ارسلت الیہن، ان کی طرف پیغام بھیجا، ان عورتوں کی طرف پیغام بھیجا، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے کھانا تیار کیا، دعوت کا انتظام کیا، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ان عورتوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک چاقو دیا، وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور کہنے لگی کہ یوسف ان عورتوں کے سامنے نکل کر آئیے۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبرنہ، ان کو بڑا محسوس کیا، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، وَقُلْنَا، اور کہنے لگی وہ عورتیں، حاشا للہ، اللہ پاک ہے کہ ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ایک بزرگ فرشتہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یوسف علیہ السلام کی بے گناہی صاف طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزیز مصر کے سامنے دکھا دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، اور چھوٹے بچے سے اللہ نے، جو دودھ پینے والا بچہ ہوتا ہے، اس سے اللہ نے گواہی دلوا دی، اور ایسی گواہی کہ ہر عقل مند آدمی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو عزیز مصر نے کہا کہ یوسف، یہ اسی کی غلطی ہے، آپ اس کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں، اور آپ اس واقعے کو کہیں نہ ذکر کریں، اور اپنی بیگم سے فرمایا کہ آپ یوسف سے معافی مانگیں یا اپنے رب سے معافی مانگیں، آپ ہی گنہگار ہیں۔ تو یہ چرچا وہاں پر جو عورتیں ہوتی ہیں، پہنچتے پہنچتے پورے شہر کے اندر یہی چرچا ہو گیا کہ بھائی عزیز مصر کی بیوی غلام کے ساتھ اس کا افیئر ہو چکا ہے، غلام کو غلط چیز کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ تو یہ پہنچتے پہنچتے سارے شہر کے اندر پہنچ گئی بات، تو سارے شہر کی عورتیں زلیخا کو برا بھلا کہنے لگی کہ بھئی اونچے خاندان والی عورتیں اس طرح کی گھٹیا کام نہیں کرتے۔ تو اب یہ بات پہنچتے پہنچتے زلیخا تک پہنچ گئی۔ زلیخا نے سوچا، اچھا میرے اوپر الزام لگا رہے ہو اور مجھے لان تان کر رہے ہو، تو اس لیے زلیخا نے کیا کیا، فلما سمعت بمکرہن، جب سنا زلیخا نے ان کے مکر کی باتوں کو، عورتوں کی مکر کی باتوں کو، برا بھلا کہہ رہے ہیں باہر، اور پورا چرچا پورے شہر، پورے مصر کے اندر یہی چرچا ہے کہ زلیخا یوسف، زلیخا یوسف، تو ارسلت الیہن، ان کی طرف پیغام بھیجا، ان عورتوں کی طرف، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے تیار کیا متکا، دعوت طعام، متکا کہتے ہیں اصل میں، آج بھی آپ عرب کے اندر جائیں گے تو ٹیک لگانے کی چیز کو متکا کہتے ہیں، یعنی جب کوئی مہمان آتا ہے تو سب سے پہلے اسے تکیہ دیا جاتا ہے ٹیک لگانے کے لیے، آج عرب کے اندر، آج بھی وہ عرب کے اندر موجود ہے، تو ٹیک لگانے کے لیے تکیہ دیا جاتا ہے، اس کے بعد چھوٹے میز لگائے جاتے ہیں جسے خوان کہتے ہیں، وہ چھوٹے میز پر یعنی کھانا وغیرہ رکھا جاتا ہے۔ تو اس طرح اس زمانے کے اندر زلیخا نے ان کے لیے کھانے کا، دعوت کا انتظام کیا، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور کھانے کے ساتھ ساتھ عام طور پر یا تو گوشت کو چاقو سے کاٹ کر کھایا جاتا ہے، بھونا ہوا گوشت جو ہوتا ہے، جو سارا جانور سامنے رکھ دیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں چاقو سے کاٹ کر کھایا جاتا ہے، یا پھل فروٹ جو کھانے کے بعد رکھا جاتا ہے، میوے، اس کو کھانے کے لیے بھی چاقو رکھا جاتا ہے۔ تو اب زلیخا نے کیا کیا، ان میں سے ہر ایک عورت کے ہاتھ میں چاقو تھما دیا۔ دعوت چل رہی ہے اور زلیخا چاہتی تھی کہ میرے اوپر جو برائیاں شہر کے اندر ہو رہی ہیں،
میں ملامت کے میں ایسی نہیں ہوں کہ مجھے ملامت کی جائے، یعنی میں ایسا کام نہیں کری جس سے میں ملامت کی مستحق ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک گھر کے اندر اتنا خوبصورت نوجوان ہو اور وہاں پر ملکہ ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ مرد سے اقدام ہونا ضروری نہیں ہے، عورت سے بھی اقدام مرد سے پہلے ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، خوبصورتی کی کیا مثال ہے؟ خوبصورتی کسے کہتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لے گئے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، تیسرے یا چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو بڑی خوبصورت، اور اللہ نے پوری دنیا کا آدھا حسن ان کو عطا فرمایا تھا۔ تو اب خوبصورتی کس میں ہوتی ہے؟ ہمارا جو چہرہ ہے، مرد کا چہرہ کیا داڑھی کاٹ کر آدمی کی خوبصورتی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، یا داڑھی منڈوا کر آدمی کی خوبصورتی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ تو کیا انبیاء علیہ السلام کے چہرے کے اندر داڑیاں موجود تھیں یا داڑیاں کاٹا کرتے تھے؟ خوبصورتی کس میں ہے؟ آج کل کے لبرل لوگوں کو اگر سوال کیا جائے کہ بھئی خوبصورتی کس میں ہے، تو یہی کہیں گے بالکل شیو کر لیا جائے، داڑھی کو کاٹ لیا جائے، مونچھ کو کاٹ لیا جائے، اور جس طرح عورتوں کے چہرے ہوتے ہیں اس طرح اپنے چہرے کو بنا لیا جائے، یہی خوبصورتی ہے۔ بہت سارے لوگ شادیاں کرتے ہیں، شادیاں کرنے کے بعد داڑھی کاٹتے ہیں یا منڈواتے ہیں۔ اگر ان کو بولا جائے کہ بھائی داڑھی مت کاٹا کرو، مت منڈوایا کرو، نہیں حضرت بیگم سنتی نہ ہے، یعنی بیگم اس طرح داڑیاں چھوڑے بولے تو کیا آج کل کی بڈھیاں بھی ویسے تھے کہ داڑھی چھوڑنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ بڈھا ہوگا کہہ رہے تو کیا تو بھی بھائی مرد کی پہچان ہے داڑھی، داڑھی میں جو خوبصورتی ہے وہ داڑھی کاٹ کر اور منڈوا کر نہیں آتی۔ اب یہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو واقعہ بیان کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا، کہ یوسف علیہ السلام کی اتنی خوبصورتی کہ جس خوبصورتی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دیکھ کر آئے تھے، آسمانوں میں دیکھ کر آئے تھے، اور وہ خوبصورتی داڑھی کے ساتھ ہوئی۔ انبیاء علیہ السلام داڑھی رکھا کرتے تھے، اگر داڑھی اتنی بری چیز ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ رکھا کرتے تھے اور اتنی تاکید نہ فرماتے تھے۔ تو اس لیے مرد کی خوبصورتی داڑھی میں ہے، عورت کی خوبصورتی بغیر داڑھی میں ہے۔ اگر مرد اپنے چہرے کو عورت کے چہرے کے مطابق بنانا چاہتا ہے تو داڑھی منڈائے اور داڑھی کٹوائے، اور مرد اپنے چہرے کو مردانہ بنانا چاہتا ہے تو داڑھی چھوڑنا چاہیے۔ تو اس لیے میرے بھائیو یہاں دیکھیے خوبصورتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پوری دنیا کا آدھا حسن عطا فرمایا تھا، اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی خوبصورتی عطا فرمائی تھی کہ آپ کے چہرے کو جب کوئی آدمی دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اب مثال کے طور پر 5:40 پر آپ کے چہرے کو دیکھا، پھر ذرت ہون نکالا سے پھر ہون دیکھا، ایک 5 منٹ کے بعد آپ کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو چکا ہوتا ہے، پھر ذرخت ہون نکال کو ہون دیکھا، آپ کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اور کسی آدمی کی، کسی مسلمان، کسی مومن کی یہ آنکھ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور بیزار ہو گیا ہو، ہسٹری میں ایک واقعہ بھی آپ کو نہیں ملتا۔ صحابہ سے آپ پوچھئے، بعض صحابہ فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کے چہرے کو دیکھتا تھا، میں چاند کو دیکھتا تھا، لیکن چاند سے زیادہ خوبصورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہوتا تھا، اور میری نگاہیں نہ ہٹانے کو کہتی تھی، نہ میں جب اللہ کے نبی کے چہرے پر نگاہ رکھ دیتا تھا میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری نگاہیں وہاں سے ہٹ جائے۔ تو میرے بھائیو خوبصورتی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ داڑھی مڑوا کر اپنی خوبصورتی لائے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فطرت کے اندر رکھا ہے کہ مرد کو کی داڑھی نہ آئے؟ اگر مرد کے لیے داڑھی نہ ہوتی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بال کیوں اگواتا؟ بال اگوانے کا مطلب کیا ہے؟ بال اگوانے کا مطلب یہ ہے کہ مرد کے لیے داڑھی خوبصورتی کا ذریعہ ہے، اور عورت کو کیوں داڑیاں نہیں آتی؟ اس لیے کہ ان کا داڑھی نہ رکھنا ہی ان کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ ہے۔
تو اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت جس پر زلیخا عزیز مصر وزیر خزانہ کی بیوی فریفتہ ہو گئی ہے. اگر آج کے زمانے میں ہوتے لبرل لڑکیاں، بہت سارے ایسی لڑکیاں موجود ہیں جو لڑکیاں یعنی اگر ان کے سامنے داڑھی والا رشتہ آتا ہے تو فوراً ریجیکٹ کر دیتے کہ ہم داڑھی والے آدمی سے شادی نہیں کریں گے. اس لیے کہ یہ بھی سمجھو کہ مردوں ہی کی طرح عورتیں بھی یہی چاہتی ہے کہ مرد ہماری طرح بن جائے. تو میرے بھائیو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ یہ خوبصورتی کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دے رہے ہیں کہ زلیخا نے کیا کیا کہ جس خوبصورتی پر میں فریفتہ ہو چکی ہوں وہ معمولی خوبصورتی نہیں ہے، ان کے چہرے پر داڑیاں موجود تھیں. اسی داڑھی کے چہرے کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام اتنا خوبصورت نظر آتے تھے کہ اب عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے دعوت کا انتظام کیا. دعوت شروع ہو گئی، کھانا کھا رہے تھے، اور بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ دعوت کے بعد میوے سامنے رکھی. میوے سامنے رکھنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دی. وقالت اخرج علیہن، کہنے لگی یوسف آپ ان عورتوں کے سامنے نکل کر آئیے، ان کے سامنے نکل کر آئیے. اب حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام بطور غلام کے خریدے گئے تھے اور غلام کو اپنے مالک کی بات ماننی پڑتی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں ان کے سامنے بڑے ہی اطمینان کے ساتھ اپنے نگاہوں کو نیچے جھکائے ہوئے نکلے تو وہ عورتیں میوے کاٹ رہی تھیں، پھل کاٹ رہی تھیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جیسے ہی دیکھے چاقو میوے پر کٹنے کے بجائے ان کے ہاتھ پر کٹ رہی تھی اور ان کو احساس بھی نہیں ہو رہا تھا. ادھر خون بہہ رہا ہے اور ادھر دیکھ رہی ہے اور اتنا حیران کہ آج تک ہم نے ایسا خوبصورت مرد نہیں دیکھا. تو اسی لیے ہینڈسم میں خوبصورتی نہیں ہے، اللہ نے جو فطرت مرد کے لیے رکھا ہے اسی میں خوبصورتی ہے. تو اب یہ ہاتھ میں چاقو کاٹنے لگی. حضرت مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ عورتوں نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھوں کو کاٹا ہے، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام جب درمیان میں گزر رہے تھے ہر عورت چاہتی تھی کہ جب خون نیچے آئے تو لامحالہ مرد برداشت نہیں کرے گا کہ کوئی عورت کا خون نیچے گرتا ہو. اب اسے کچھ نہ کچھ بچانے کی کوشش کرے گا، یعنی کہ بولے گا کہ خون نکل رہا ہے پٹی باندھ لو. اس طرح مرد قریب آئے گا، ہم اس یوسف کو قریب سے دیکھ کر اپنا مزہ حاصل کریں گے. حضرت مولانا آزاد نے یہ لکھا ہے. تو میرے بھائیو اندازہ لگائے کہ کتنی خوبصورتی ہوگی. بہرحال چاہے ان کی چھریاں انجانے میں کٹ رہی ہوں، چاہے وہ انجانے میں دیکھتے دیکھتے وہ ہاتھ کاٹ لیا ہو، ان کو احساس نہ ہوا ہو، یا جان بوجھ کر ہاتھ کاٹے ہوں، تو ہاتھ کا کاٹ لینا یہ معمولی چیز نہیں ہے. تھوڑی سی بلیڈ لے کر آپ ہاتھ کو تھوڑا سا خراش لگا دیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو اس سے زیادہ یہ عورتوں کے ہاتھ کٹ رہے ہیں، کوئی احساس بھی نہیں ہو رہا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا کیا عالم ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے، آئے گزرے اس طرح پھر واپس ہو گئے. تو میرے بھائیو اسی لیے کہتے ہیں کہ عورت کا دل صحیح ہو گیا، اس کی تربیت صحیح ہو گئی تو پھر کسی مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ مرد ہی آ کر کے عورتوں کی طرف لپکتے ہیں، نہیں، مرد سے زیادہ عورتیں مردوں کی طرف لپکتے ہیں. یاد رکھ لیے، مرد سے زیادہ عورتوں کے اندر خواہشات کے جذبات زیادہ ہوتے ہیں. جو باحیا عورتیں ہوتے ہیں وہ خواہشات کے جذبے کو دبا لیتے ہیں. جن کی حیا نکل جاتی ہے وہ ان کے خواہشات کے جذبے ابھرنے لگتے ہیں، ظاہر ہونے لگتے ہیں. ایک زمانے کی عورتیں ایسی تھی کہ اپنے خواہشات کے جذبے کو دبا کر رکھتے تھے حیا کی وجہ سے. لیکن آج کے زمانے کے اندر آج کی بچیوں کے حیا کو داغدار پھاڑ دیا گیا ہے ہر طریقے سے، اسکولوں کے ذریعے سے، گھروں کے ذریعے سے، موبائلوں کے ذریعے سے، ٹی ویوں کے ذریعے سے. ان کے اندر حیا کا مادہ ہی ختم ہو چکا ہے. تو میرے بھائیوں وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ ماحول. اسی لیے مفتی احمد نثار صاحب دامت برکاتہم
انہوں نے ایک ڈیٹا پیش کیا ہمارے سامنے، حیا کیسے نکلتی ہے۔ ایک دیکھیے فلم، نارملی فلم دیکھنا، اس سے بھی حیا ختم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے پوری دنیا کا ڈیٹا پیش کیا کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ گندی فلمیں دیکھنے والا ملک کون سا ہے، بلو فلمیں دیکھنے والا ملک کون سا ہے، تو سب سے پہلا ملک ہے پاکستان۔ مسلمانوں کی کنٹری نا، سب سے پہلا ملک ہے جو گندی فلمیں دیکھتا ہے، ننگی فلمیں دیکھتا ہے، وہ پاکستان ہے۔ دوسرے نمبر پر ہندوستان آتا ہے، اور اس میں سے کون؟ مسلمان سب سے زیادہ ننگی فلمیں دیکھنے والی، اور مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ عورتیں دیکھنے والی ہوتی، عورتیں، مرد نے، مرد کے مقابلے میں عورتیں۔ دلادال الصوب کا اتنا فون، بے خبر رہ جاؤ، جب ایسی چیزیں دیکھیں گے لامحالہ عورت کی خواہش باہر آئے گی، اب لامحالہ کسی مرد کے پیچھے لگ جائے گی۔ تو بہرحال میرے بھائیو، اسی لیے کہتے ہیں عورتوں کو، بچوں کو اور بچیوں کی تربیت بچپن سے صحیح کرنا چاہیے، اس کے لیے ماحول بنانا چاہیے۔ ماحول میں رکھیں گے تو ان کی حیا باقی رہے گی، ماحول سے ہٹا دیں گے حیا بھی ختم ہو جائے گی۔ تو بہرحال انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، وقلنا، کہنے لگی حاشا للہ، اللہ پاک ہے، ما ھذا الا بشر، یہ تو انسان ہی نہیں بھائی، انسان ہوتا تو اتنا خوبصورت کہاں، آج تک ہم نے ایسے انسان کو نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت انسان نہیں دیکھا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بزرگ فرشتہ ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام انسان نہیں ہے، انسان ہیں۔ تبھی تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ اللہ کے دلیل کو نہ دیکھ لیتے تو ان کا بھی ارادہ کیا ہوتا؟ برائی کی طرف ہو سکتا تھا۔ اللہ کے دلیل کو انہوں نے دیکھ لیا، یعقوب علیہ السلام کی شکل کو دیکھ لیا، اور ایک انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ سے بچاتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام نبی ہونے کی وجہ سے ان کے اندر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گناہ سے بچایا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، تو کہنے لگی کہ یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو بزرگ فرشتہ ہے، انسان اتنا خوبصورت نہیں ہوا کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ تو اس کے بعد زلیخا کو کیا موقع مل گیا دیکھیے، عورتیں کہنے لگی کہ بھائی ہاتھیں کاٹنے لگی، ہاتھ کاٹ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ یہ تو انسان ہے، یہ تو بزرگ فرشتہ ہے۔ اب ایسی صورت میں غلطی کرنے والا جب اس کے ساتھ کچھ عورتیں شامل ہو جائیں جس سے غلطی ہوئی ہے اس کی وہ تعریف کرنے لگے، تو اب کسے موقع مل جاتا ہے؟ غلطی کرنے والے کو اپنی غلطی نظر ہی نہیں آئے گی۔ تو بہرحال انشاءاللہ کل پڑھیں گے وہ کہ عورتوں نے کیا کہا، عورتوں نے جب تعریف کی تو زلیخا نے کیا کیا اور کیا کہا، اور عورتوں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔